بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمیں جو واٹس ایپ پہ زیادہ کالز ریسیو ہو رہی ہیں وہ ان والدین کی طرف سے ہیں جو یہ خیال کر رہے ہیں کہ ان کی اولاد اب ان کا کہا نہیں مان رہی اور ایک اولاد میں باغی پن سا آ گیا ہے۔ غور کیجئے ناظرین، آپ کو اب تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب اولاد والدین کے کہے میں کیوں نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک وقت تھا کہ والدین جب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتے تھے اولاد کی طرف، یا جیسے آنکھیں کھول کے ہوتا ہے کہ کسی طرف ایسے دیکھنا کہ اگلا سمجھ جائے کہ آپ کہیں غلط کر رہے ہو، کہ آپ کے والد یا آپ کی والدہ امی جو ہیں وہ آپ کو ڈرا رہی ہیں کسی چیز سے، تو بچے ڈر جایا کرتے تھے، لیکن آج کل ایسا نہیں ہو رہا۔ آج کل والدین ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت کہ کہیں ان کے گھر میں آئے مہمانوں کے سامنے ان کی اولاد ان کی بے عزتی نہ کر دے، کچھ ایسا نہ کہہ دے کہ جن سے والدین کی رہی صحیح عزت بھی خراب ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایک بڑی عجیب سی بات کر رہا ہوں اور بڑی اس میں ایک خطرناک پہلو کو بیان کیا جا رہا ہے، بڑا ہی خطرناک پہلو ہے یہ۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ زیادہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اب اس کو اسٹڈی کیا جائے کہ زیادہ ایسا کن گھروں میں ہو رہا ہے۔ ناظرین، ایسا زیادہ ان گھروں میں ہو رہا ہے جن کے گھروں میں ان کی جوان بیٹیاں اور بیٹے ہر وقت اپنا زیادہ وقت موبائل پہ صرف کر رہے ہیں، موبائل پہ بزی رہتے ہیں۔ والدین جب کہتے ہیں اولاد سے کہ بھائی ہر وقت موبائل دیکھتے رہتے ہو، ہر وقت موبائل، یہ چیز بچوں کو ڈپریشن میں ڈالتی ہے۔ پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ بچوں نے اب وہ اپنی ایک دنیا بنا لی ہے۔ وہ دنیا ان کی کون سی بن چکی ہے؟ وہ دنیا ان کی سوشل میڈیا کے اندر گم ہو چکی ہے۔ ان کا خاندان، ان کے بہن بھائی، ان کی دوستیاں، ان کی بات چیت، ان کی رشتہ داریاں، ان کی ایکٹیویٹیز، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، تمام کی تمام ایکٹیویٹیز اب ان کی جو موبائل پہ رہتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وجہ اس کی اگر میں بتانے کی کوشش کروں تو ہو سکتا ہے کہ کئی اولادیں میرے ساتھ اتفاق نہ کریں، مجھے اس چیز سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک ایسی بیماری جو کہ ہمارے سامنے کھل کے آنے والی ہے چند ہی سالوں میں، جس کے اثرات کافی حد تک معاشرے میں تو ظاہر ہو چکے، لیکن ابھی وہ اس کے جو اثرات جب ابھی کھل کے آئیں گے ہمارے اولادوں کی اولاد کی صورت میں، بڑے خطرناک ہونے والے ہیں، وہ بہت ہی خطرناک ہونے والے ہیں۔ ناظرین، یورپ میں، امریکہ میں یا ان تمام ایسے ممالک میں جب بچہ 16 سال کا ہو جاتا ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کو حکومت جو ہے وہ ایسے حقوق دیتی ہے کہ وہ اپنے سیاہ اور سفید کے خود ذمہ دار ہیں۔ وہ اچھائی کریں، وہ برائی کریں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر والدین ان کو چھڑکتے ہیں تو وہ پولیس کو بلا کے اپنے والدین کو پکڑوا دیتے ہیں، قید کروا دیتے ہیں، یا اور بھی کسی نہ قسم کے جو بھی ان کے اس ملک کے قانون ہیں اس کی زد میں وہ پیرنٹس آ جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ شروعات ہو چکی ہے کیونکہ ایک ایسی
عادت جس میں ہمارے یہ بچے اب پڑھ چکے ہیں، یہ اس عادت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ کسی زمانے میں مجھے یاد ہے کہ پین فرینڈز ہوا کرتے تھے۔ گوگل میں کوئی سرچ کیجئے، یہ جو نئی جنریشن ہے، تو ہم لوگ خط لکھا کرتے تھے کسی ایڈریس پہ۔ تو ہم کیا کرتے تھے، خط کے جواب آتے تھے، کبھی یو کے میں کسی کو لکھ دیا، کبھی ہانگ کانگ میں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، وہاں سے جواب آتے تھے۔ تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہمارا ایک دوست کسی دوسرے ملک میں بھی رہتا ہے، جو کہ ہمارے ساتھ شیئر کرتا تھا کہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہے۔ ناظرین، آج کل پوری دنیا آپ کے موبائل میں آ چکی ہے۔ بچوں کو اچھا لگتا ہے کہ وہ گھر کے اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے دنیا کے دوسرے ملک میں، یا اپنے شہر کے، یا اپنے کسی ہی ملک کے دوسرے حصوں میں کسی دوسرے بندے کے ساتھ دوستی کریں، ان کے ساتھ اپنی لائف کو شیئر کریں، اور لائف شیئر کرتے کرتے واقعی جو کہ بات ورچوئل شیئر میں تھی، وہ فزیکل شیئر تک پہنچ جاتی ہے۔ آئے دن جو آپ سوشل میڈیا کے تھرو جو شادیاں ہونے کی خبریں آپ سن رہے ہیں، اس کو میں کیا نام دوں؟ اس کو میں کیا نام دوں؟ اور یہ برائی جہاں بچوں میں یعنی کنوارے اور لڑکے اور لڑکیوں میں ہے، وہاں پر یہ بزرگوں میں بھی کافی حد تک آ چکی ہے، وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہر چیز کی اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے، ہر چیز کی۔ یونیورسٹی میں جانا، پڑھنا، بڑی پڑھائی یعنی اعلیٰ قسم کی پڑھائی، خواہ وہ آپ بی ایس کر رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ایم ایس کر رہے ہیں، واٹ ایور، لیکن اب اس کا نیگیٹو پہلو کہ جوان بیٹیاں جن کو والدین نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ وہ کہتی تھی کہ جناب لڑکوں کے ساتھ نہیں پڑھانا، لڑکوں کے ساتھ نہیں پڑھانا، جی پرائمری جاتی ہے، مڈل جاتی ہے، انٹرمیڈیٹ آتی ہے، ایف ایس سی آتی ہے، وہاں بھی ہم اپنی بیٹیوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کالجز میں پڑھائیں جہاں لڑکے اور لڑکیوں کا انٹریکشنز آپس میں کم ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو ہی وہ بچہ یا بچی ضد کر کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتی ہے، تو اپنے لیے وہ تمام دروازے ہر قسم کی شر کے کھول دیتی ہے۔ والدین مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، آگے پڑھائیں، کون سی یونیورسٹی میں پڑھائیں، کیسی یونیورسٹی میں پڑھائیں۔ خلاص یہاں پر اب والدین کی ڈیوٹی ختم۔ اب اگلی جو آنے والی جو زندگی ہے وہ بچی خود جیتی ہے، اپنی مرضی سے جیتی ہے، اور خواہ والدین کی گردن پہ پاؤں رکھ کے اس کو وہ اپنی زندگی گزارنی پڑے جس زندگی میں وہ پڑ گئی ہے، یا جس طریقے سے بھی۔ اب ایک طرف موبائل ہے بچوں کے ہاتھوں میں، دوسری طرف یونیورسٹی کی لائف ہے، والدین کہاں گئے بیچ میں سے؟ ختم۔ ناظرین، میں آئے دن ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، بہت فیمس ہوتی رہتی ہیں بڑی بڑی یونیورسٹی کالجز کی، کہ لڑکیوں نے ایسے لباس پہنے ہوتے ہیں، لڑکوں نے بھی یا لڑکیوں نے ایسے لباس پہنے ہوتے ہیں، یقین کریں کہ جو شیطانیت کی طرف ایک کھلی دعوت۔ پھر وہ لباس پہن کے لڑکوں کے ساتھ میوزک ویڈیوز ڈانس کر کے، کہ یہ والدین سکھاتے ہیں؟ کیا والدین اس لیے اولاد کو بھیجتے ہیں یونیورسٹیز میں، بڑے بڑے کالجز میں؟ لیکن ہے کیا ناظرین؟ مسئلہ ہے کیا؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا کور ایشو۔ کور ایشو یہ ہے ناظرین کہ ان چیزوں میں لطف بڑا ہے، ان چیزوں میں لطف بڑا ہے۔ ساری رات جی موبائل پہ ویڈیو چیٹ کرنا، باتیں کرنا، انگیج رہنا، تو لڑکوں کی طرف سے بھی ہو، لڑکیوں کی طرف سے بھی ہو، والدین کا کھیل اب بیسیکلی ختم ہو چکا ہے۔ والدین کا کیریکٹر اب جو کیریکٹر بلڈنگ میں آتا ہے نا، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اب تعلیم و تربیت، تعلیم نہیں کر رہی، تربیت، تعلیم
یا کتابیں نہیں کر رہی، یہ تعلیم اور تربیت دونوں کا بیڑا اس موبائل نے اٹھا لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں بڑی عجیب اور سخت باتیں ساری کر رہا ہوں، لیکن اگر ان تمام باتوں میں سے کوئی بھی جھوٹی بات ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جن خوش قسمت والدین کی اولاد یا بیٹیاں عبایا پہن کے یونیورسٹی جاتی ہیں، برقع پہن کے یونیورسٹی جاتی ہیں۔ ان حالات میں بھی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان بیٹیوں کو، ان والدین کو کیسے سلوٹ پیش کروں۔ یہ خوبی ان والدین کی ہے یا ان بیٹیوں کی ہے جو یونیورسٹی تو جاتی ہیں، ایسے ماحول میں بھی رہتی ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل بھی ہوتا ہے، لیکن کون سی ایسی بات ہے جو انہیں اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی حدوں کو پار کرنے سے روکتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کہاں سے آتی ہے؟ ایک لڑکی ہے ٹائٹ پینٹ شرٹ اور وغیرہ پہن کے ایسے جوان لڑکوں میں وہ بیٹھتی ہے، دوسری اس کے ساتھ یہ ایک اور خوش قسمت انسان کی بیٹی بیٹھی ہوتی ہے جو عبایا پہن کے بیٹھی ہوتی ہے، جس کی آپ جسامت کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس عبایا کے اندر کس قسم کی لڑکی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں کیا مقام ہوگا ایسی بیٹی کا، ان والدین کا کیا درجہ ہوگا۔ وہ اس دور میں بھی ایسے خوش قسمت والدین ہیں، بڑے کم ہیں، لیکن بہت سارے بھی ہیں، بہت سارے ہیں۔ اب ان والدین سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ایسی کیا تربیت کی کہ آپ کی بیٹی یونیورسٹی جا رہی ہے، موبائل بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ صرف یونیورسٹی تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے۔ یونیورسٹی تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے، ورنہ بہت ساری بچیاں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے نہیں جا رہی ہیں۔ نہ ہی بہت سارے ہمارے لڑکے جو ہیں، یہ سب میری بیٹیاں اور یہ بیٹے ایک ایسی جنریشن میں بن چکے ہیں، ایک ایسے حالت، ایک ایسی صورتحال میں یہ اب داخل ہو چکے ہیں کہ ان سے نکلنا ان کے لیے خود بھی اب بہت مشکل ہے۔ ایک ایسی بیٹی جو ان چیزوں میں لت پت نشے کی حالت میں ہو چکی ہے۔ موبائل ایک نشہ ہے۔ آپ والدین ہیں، اپنے ذرا بیٹے یا بیٹی سے جو کہ زیادہ تر وقت موبائل پہ رہتی ہے، کبھی اس سے موبائل چھین کے دیکھیں۔ ہاں، موبائل چھین کے دیکھیں، اس کے بعد اس کی حالت آپ کو بتا دے گی کہ اب وہ آپ کے ساتھ کرنے کیا والی ہے۔ اب وہ یقین کریں کہ آپ کے وہ 14 طبق روشن کر دے گی۔ وہی بیٹی جو کہ بچپن میں گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی اور پھر ڈرتی رہتی تھی اور کبھی گڑیا کے سر پہ دوپٹہ دیتی رہتی تھی، اب آپ اس سے کہیں کہ ہاں اب ہم تمہیں موبائل نہیں دیں گے، اور دیکھ لیجئے کہ اب اس کا سارا انٹرنل جو اس کا، جس کو میں لفظ کیریکٹر یوز کر رہا ہوں، وہ سارا کا سارا آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بیٹی آپ کی تعلیم و تربیت یا آپ کے بنائے ہوئے اصولوں پہ کتنا فالو کرتی ہے۔ وہ آپ کو اپنی لیمٹس بتا دے گی، وہ آپ کو اپنی دل کی حالت کھول کے رکھ دے گی، اور یقین کیجئے کہ اس دن آپ سمجھ جائیں گے کہ پانی آپ سر سے گزر چکا۔ جی، موبائل ایڈکشن ایک ایسا نشہ ہے۔ موبائل ایڈکشن اپنی جگہ، لیکن اپنی لائف، اپنی تصویروں، اپنی ڈیلی روٹین کو جو ہے وہ انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ، یا یہ جو واٹس ایپ پہ اور پتہ نہیں یہ اسنیپ چیٹ کیا کیا یہ سب کچھ ہے، یہ ایک نشے ہیں۔ ان نشوں میں سے بچوں کو نکالنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بگڑتے ہوئے معاشرے کو سنبھالے، کیونکہ جب یہ نسل، جب ایک نئی نسل کو جنم دے گی آنے والی،
تو وہ دین، دنیا، شرم و حیا، ان تمام چیزوں سے وہ بہت دور ہوگی۔ وہاں مذہب، ہمارا اسلام صرف نام کی حد تک رہ جائے گا، اس کی تمام حدیں جو ہے وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوں گی اور نہ ہی کوئی اس کی کیئر کرے گا۔ بڑی پریشانی کی بات ہے، لیکن کوئی اگر سمجھنے والا ہو۔ معافی چاہتا ہوں، باتیں ساری تلخ تھی، لیکن آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس میں کتنی سچائی ہے یا کتنی فکر کرنے والی اس میں کوئی بات ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرم و حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے تحفے ہوتی ہیں، یہ حاصل نہیں کی جاتی، یہ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔